اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی نہیں رکتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا لاکھوں کے مل جانے سے اس ایک کی کمی بھی نہیں پوری ہوتی۔ ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے، اور ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اس دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض، اور اگر شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک ہی جیسی ہوں گی۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار اٹھے، اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں، چن لیے جاتے ہیں۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرنے میں گزارتے ہیں، وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح میں صرف کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں، مگر خود کو بدلنا ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ اگر معافی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہو تو کسی ایسے شخص کو معاف کرنے کی صحیح کریں جو آپ کی کردار کشی کا مرتکب ہوا ہو۔ یقیناً آپ جان جائیں گے معاف کر دینے کا اجر اتنا زیادہ کیوں رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی محبت کرنے والا شخص آپ پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہو۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہے جو سورج کی تپش تک کو روک لیتا ہے۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت: عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھنا، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دینا۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ پانی بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر نہ بنو جو دوسروں کا راستہ روک لیتا ہے۔ جو شخص تم سے دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے وہ یقیناً دوسروں کے سامنے تمہارے بھی بیان کرتا ہوگا۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند ہیں: اللہ کے بندوں پہ رحم کرنا، بدلے کی قدرت کے باوجود معاف کرنا، میانہ روی اختیار کرنا۔ اگر تم ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔